بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 40۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مبحث ثالث میں استفہام کے بارے میں بحث ہے۔ حمزہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے۔ آج جو ہمارا کلام ہے، گفتگو ہے، وہ حل کے بارے میں ہے کہ حل کس چیز کے لیے آتا ہے، حل کے ذریعے سے ہم کس چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ حل فقط طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ادوات استفہام میں سے حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے۔ حل فقط طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور ان دو کے علاوہ جو بقیہ ادوات استفہام ہیں وہ طلب تصور کے لیے آتے ہیں۔ اب حل کے بارے میں کچھ اور باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ حل کے بعد نہ کوئی مسئول عن کا معادل آئے گا اور نہ اس کے بعد ام متصلہ آتا ہے۔ مسئول عن جب حل طلب تصدیق کے لیے ہے تو لازم سی بات ہے مسئول عن کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے حل کے ذریعے سے، وہ خود اجزاء کلام کے درمیان نسبت ہے، یعنی اجزاء کلام نہیں ہے، موضوع بحث ہی نہیں ہے، اجزاء کلام کے درمیان نسبت ہے۔ تو اب معادل تب آئے جب ہو معادل، اگر معادل ہے ہی نہیں تو کیوں آئے، لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا اگر معادل عام ہو، جس طرح کہ طلب تصور میں کہا کہ جب معادل مثلا عام ہو تو وہاں پر بھی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب معادل عام ہے۔ معادل تب لایا جائے کہ جب معین ہو کہ بھئی یا فلان ہے یا فلان ہے۔ تو یہاں پر تو اجزاء کلام موضوع بحث ہی نہیں ہے، اجزاء کلام کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہے تو فقط نسبت کے بارے میں ہے، اور کلام کے درمیان ہمیں ابھی یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ یا یہ نسبت ہوگا یا وہ نسبت ہوگا۔ شک یہ ہے، ہمیں علم اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ نسبت ہے یا نہیں ہے۔ مثلا علی نے سفر کیا ہے یا نہیں کیا، تو اب یہاں پر نسبت یا تو موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ کسی اور نسبت کے بارے میں سوال نہیں ہے کہ جو اس نسبت کا معادل بنے، بلکہ بذات خود اسی نسبت کے ثبوت یا عدم ثبوت، وقوع یا عدم وقوع کے بارے میں سوال ہے۔ لہٰذا معادل نہیں آئے گا کیونکہ ہے ہی نہیں، اور نہ اس کے بعد اب متصل آتا ہے حل کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ اب متصل تب آئے گا جب معادل آئے گا نا، معادل ہی نہیں ہے تو ام کیوں آئے؟ حل معادل اور ام کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے تناقض لازم آتا ہے۔ اگر ہم حل، معادل اور ام ان سب کو ایک جگہ جمع کریں تو یہ تناقض ہے۔ تناقض کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ام بتاتا ہے کہ مجھے نسبت کا علم ہے، کیونکہ ام کیا کرتا ہے؟ ام یہ بتاتا ہے کہ بھئی افراد میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہے کہ جس کے معادل کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یا تو فلان فرد ہے یا فلان فرد نہیں ہے بلکہ اس کا معادل ہے۔ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یا جو میرے بعد آنے والا معادل ہے یا تو یہ ہے اور یا مسئول عن ہے، جبکہ حل کے ذریعے سے خود نسبت کے بارے میں ہی تو سوال ہوتا ہے۔ حل یہ بتاتا ہے کہ خود نسبت قائم ہے کہ نہیں، اجزاء کے بارے میں نہیں۔ اجزاء حل کا طلب تصدیق کا موضوع بحث ہی نہیں ہے، بلکہ خود نسبت کے بارے میں بحث ہے کہ نسبت قائم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان تناقض ہے۔ بتاتا ہے
کہ مجھے نسبت کا علم ہے لیکن ان اجزاء میں سے کسی ایک جز کا علم نہیں ہے۔ حل بتاتا ہے کہ مجھے تو نسبت کا ہی علم نہیں ہے۔ اگر کہیں ام آیا ہو تو اس کو ام منقطعہ شمار کریں گے۔ طلب تصدیق میں حل کے ذریعے سے جب سوال ہو اور ہمیں کلام میں کہیں ام بھی نظر آئے تو وہ ام متصلہ نہیں ہوگا، وہ ام منقطعہ ہوگا، بلے اضرابیہ کا معنی دے گا۔ وہاں پر حل کا استعمال کبھی ہے جہاں اصل نسبت کے بارے میں گمان ہے کہ متکلم کو اس نسبت کے بارے میں علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی متکلم حل کا استعمال نہ کریں جہاں پر گمان ہے متکلم کو کہ یہ نسبت واقع ہوا ہے، 80%، 90% زن ہے کہ یہ نسبت واقع ہوا ہے، لیکن نہ ہونے کا بھی تھوڑا سا احتمال ہے، کوئی 10-15%۔ وہاں پر بھی حل کا استعمال اچھا نہیں ہے۔ حل کا استعمال وہاں ہے جہاں پر 50-50 ہو معاملہ، شک ہو ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ تب ہوتا ہے جب فعل کے اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہاں پر مثلا متکلم کو گمان ہے کہ یہ نسبت واقع ہوا ہے، اس کا گمان ہے، یا اس نسبت کے واقع نہ ہونے کا گمان ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب فعل کے معمول کو اس پر مقدم کیا جائے۔ تو جب فعل کے معمول کو اس پر مقدم کیا جائے، یہ بتاتا ہے ہمیں کہ جو فعل ہے یہ واقع ہوا ہے، یہ فعل واقع ہوا ہے، یعنی 90% ہمیں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اس نے اکرام تو کیا ہے، مثلا کوئی کام ہے وہ تو کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ 10% احتمال بھی ہے، مثلا حل خلیلا اکرمتا، کیا آپ نے خلیل کا اکرام کیا، یا کیا آپ نے جس بندے کا اکرام کیا وہ خلیل ہی تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اکرام کے بارے میں ہمیں 90% علم ہے کہ اکرام ہو گیا ہے۔ یہ خلیلن جو پہلے آیا ہے نا، حل کے بعد آیا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اکرام ہو گیا ہے۔ بالفاظی دیگر یہاں پر اگر خلیل کو یعنی فعل کے معمول کو جب ہم فعل سے پہلے اور حل کے بعد ذکر کرتے ہیں، گویا کہ یہ ایک قسم کا طلب تصور کے مشابہ بنے گا، طلب تصور کے مشابہ بنے گا۔ یہ معمول کا مقدم کرنا بتاتا ہے کہ متکلم کو اکرام کے بارے میں علم ہے، لیکن علم نہیں کہ اکرام جس بندے کا کیا ہے وہ خلیل ہے کہ نہیں۔ وہی بات نا جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر معمول کو حل کے بعد لائیں، جس طرح ہم نے طلب تصور میں کہا تھا کہ اگر حمزہ کے بعد یعنی حمزہ کے بعد ہی مسئول عن لانا ہے، اب مسئول عن قید ہو، مسند الیہ ہو، مسند ہو، جو بھی ہو، اس کو حمزہ کے بعد ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب حل کے بعد معمول فعل لے کر آیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کے وقوع پر یا نسبت کے عدم وقوع پر 90% ہے یقین، 90% تک گمان ہے۔ لیکن اس بات میں ہمیں تھوڑا سا شک ہے کہ اس نے یہ جو مثلا اکرام کیا ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ خلیل کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے، فلان کے بارے میں ہے یا فلان کے بارے میں ہے۔ البتہ اکرام کے بارے میں ہمیں 90% تک گمان ہے، لیکن 10% احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اکرام ہی نہ کیا ہو۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ حل یطلب بہا التصدیق فقط، فرماتے ہیں حل کے ذریعے سے فقط تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے۔ حل فقط طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اے معرفت وقوع النسبت او عدم وقوعها لا غیر، یعنی کلام کے اجزاء کے مابین نسبت واقع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، فقط یہ ہمیں بتاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ نحو حل حافظ المصریون علی مجد اسلافہم، کیا مصریوں نے اپنے بزرگوں، اپنے پہلوں کی
اپنے گزری ہوئی شخصیات کی جو بزرگی ہے اس کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا مصریوں نے اپنے بزرگوں کے بزرگی کو محفوظ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ تو اب یہاں پر ہمیں اجزائے کلام کے بارے میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اجزائے کلام موضوع بحث ہی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کس چیز میں ہے؟ مسئلہ نسبت میں ہے۔ ہمیں نسبت کا علم نہیں ہے، بس یہاں پر اب سامنے والا فقط یہ کہیں کہ ہاں کی ہے یا نہیں، لا نہیں کی ہے۔ وَلِأَجْلِ اختصاصها بطلب التصدیق لا يذكر معها المعادل بعد ام المتصلہ فلذا، فرماتے ہیں کہ پس اسی وجہ سے جب طلب تصدیق ہے تو حل کے بعد یعنی مسئول عن کا معادل بھی نہ ہوگا اور ام متصلہ بھی نہ ہوگا۔ یہاں پر ابھی دو باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ امتنع حل، یعنی یہی نہ کہ معادل بھی نہیں آئے گا، ہمیں متصلہ بھی نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح بولنا درست نہیں ہے کہ حل سعد قام ام سعید، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اذا قدرت ام متصلہ، اگر آپ یہاں پر ام کو ام متصلہ فرض کریں گے تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے حل سعد قام ام سعید۔ کیوں؟ کما ان وقوع المفرد هو سعید بعد ام الواقع فی حیز الاستفہام قرینۃ علی ذالک، فرماتے ہیں کہ لأنها لطلب تعیین احد الامرین بعد العلم باصل الحکم وحل لا يناسبها ذلك لأنها لطلب الحكم فقط فالحكم فيها غير معلوم فحينئذ يؤدي الجمع بين حل وأم المتصلة إلى التناقض، لأن أم المتصلة تفيد أن الحكم معلوم وحل تفيد أن الحكم مجهول، ولكن إذا قدرتها منقطعة فلا إشكال۔ بات وہی ہے، پہلے بیان کر چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے حل سعد قام ام سعید، اگر یہاں پر ہم ام کو ام متصلہ قرار دیں تو قابل قبول نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ اگر ہم ام کو بھی قرار دیں اور اس کے بعد معادل کو بھی لے کر آئیں، مسئول عن کے معادل کو بھی لے کر آئیں، ساتھ حل بھی لے کر آئیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ام کا استفہام کے بعد آنا اس بات کا قرینہ ہے کہ بھائی نسبت واقع ہو گئی ہے، فقط ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مسئول عن یعنی نسبت واقع ہو گئی ہے، لیکن کلام کی جو افراد ہیں، جو اجزاء ہے، ان میں سے فلاں جز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ بھائی یہ واقع ہوا ہے یا نہیں، یعنی یہ فقط تعیین طلب کرتا ہے ام کہ بھائی ام کے بعد والا جو معادل آیا ہے یہ ہے یا جو اصل حمزہ استفہام حل استفہام کے بعد جو آیا ہوا ہے سعد وہ ہے، جبکہ نسبت کنفرم ہے۔ اور حل بتاتا ہے کہ نہیں، حل بتاتا ہے کہ لأنها لطلب الحکم فقط، یعنی حل فقط حکم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، حکم طلب کرتا ہے کہ حکم واقع ہوا ہے کہ نہیں، نسبت واقع ہوئی ہے کہ نہیں، تو یہاں پر تناقض ہو گیا نا، فحينئذ يؤدي الجمع بين حل وام المتصلة الى التناقض۔ اب یہاں پر آپ دیکھو تو تناقض واقع ہو گیا ہے۔ حل آسان الفاظ میں بتا دوں، حل بتاتا ہے نسبت واقع ہوا ہے کہ نہیں، اس بارے میں کہ نسبت واقع ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ام بتاتا ہے کہ نہیں نسبت واقع ہو گیا ہے، فقط اجزاء کلام میں سے فلان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے جس کا ہم معادل لے کر آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے معاملہ بن گیا نا، مسئلہ بن گیا، لأن الام المتصلہ تفید ان الحکم معلوم، ام بتاتا ہے کہ حکم جو ہے وہ معلوم ہے، نسبت معلوم ہے، اور حل بتاتا ہے کہ حکم مجہول ہے، بس قابل قبول نہیں ہے، تناقض لازم آتا ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔
لیکن ہاں اگر ام منقطع ہو تو پھر کوئی اشکال نہیں، پھر لے کر آ سکتے ہیں. فحيثما جاءت ام كذلك فتكون منقطعة نحو هل جاء صدیقک ام عدوک. فرماتے ہیں کہ پھر کوئی مشکل نہیں ہے اگر وہ ام منقطع ہو، مثلا هل جاء صدیقک ام عدوک، آپ کا دوست آیا یا نہ آپ کا دشمن آیا. تو اب یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں پر ام جو ہے ام منقطعہ ہے. ام عدوک یعنی ام جاء عدوک، تو یہاں پر ایک الگ جملہ ہے، یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، ام منقطعہ ہے بلے اضرابیہ کے معنی میں ہے. دوسری بات جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقبح استعمال حل فی ترکیب ہوا مظنۃ للعلم بحصول اصل نسبت وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل نحو هل خلیلا اکرمت. فتقدیم المعمول على الفعل يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم بأصل الحكم فتكون هل لطلب حصول الحاصل وهو عبث. یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی حل کا استعمال کبھی ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ گمان ہو 80% 90% ظن ہو کہ بھئی نسبت کے بارے میں تو متکلم کو علم ہے، نسبت کے بارے میں تو مجھے علم ہے، تو وہاں پر حل کا استعمال قابل قبول نہیں ہے. اب یہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ جب ہمیں نسبت کے بارے میں گمان ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ جب فعل کے معمول کو اس کے اوپر مقدم کیا جائے. نہ ہو حل خلیلا اکرمتا، کیا جس کا اکرام آپ نے کیا وہ خلیل تھا. فتقدیم المعمول علی الفعل یقتضی غالبا حصول العلم للمتکلم باصل الحکم. یہ معمول فعل کے معمول کو اس فعل پر مقدم کرنا بتاتا ہے کہ متکلم کو نسبت کے بارے میں حکم ہے، نسبت کے بارے میں علم ہے، حکم کے بارے میں علم ہے. تو فرماتے ہیں کہ فتکون حل لطلب حصول الحاصل. حصول الحاصل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز حاصل ہو گئی ہے پھر بھی آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. بھائی جب ایک چیز حاصل ہو گئی ہے اس کے بارے میں کون سوال کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے مثلا کہ خدا ایک ہے، کہ آپ سامنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ خدا کتنے؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، علم ہے کہ خدا ایک ہے، تو اب آپ سامنے والے سے سوال نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب گھر آئے، تو کیا آپ گھر آتی ہوئی سوال کرتے ہیں کسی سے کہ والد صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے؟ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ گھر آئے ہیں والد صاحب، آپ کو علم ہے، آپ کو ظن ہے مثلا. وہ عبث، یہ تو فضول ہے، یہ تو بیکار ہے، فضول کام تو کوئی بھی نہیں کرتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.